الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسط واجب الاحترام علماء کرام، زینت محفل، صدر محفل، میرے انتہائی محترم جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاضی محمد اکرام صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن صاحب، حضرت علامہ محمد عمران صاحب، محترم المقام حافظ محمد نظام صاحب، حضرت علامہ غلام صمدانی صاحب، حافظ محمد اکرم صاحب، محترم غلام شبیر صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، دیگر انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین محفل، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج دا اہتمام سلیمان شبیر مرحوم و مغفور دی روح دے ایصال ثواب واسطے انعقاد پذیر ہے۔ مینوں جناب قبلہ قاضی محمد اکرام صاحب نے ٹیلی فون تے حکم فرمایا اور انہاں دے حکم دی تعمیل کردیاں حاضر خدمتاں اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ تعالی مرحوم دے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک لوائقین نو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جتنے احباب تسی اور میں اتنے حاضر ہاں، اللہ ساڈا ساریاں دا آنا قبول فرما کے آخرت وچ ذریعہ نجات بنائے۔ میرے تو پہلے قبلہ حضرت صاحب اختصار دے نال دعوت فکر دے رہے سن، اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ رب العزت دے پاک کلام چوں جڑے مقدس کلمات حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، ہر مسلمان نو یاد بھی ہے، مطلب بھی پتہ ہے کہ معنی کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح، ہر نفس موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ مسلک تے مسلک رہ گئے، تمام مذاہب دے اندر اس گل تے اتفاق ہے کہ مرنا ضرور ہے، اس دا انکار کوئی نہیں کردا۔ اللہ پاک نے بھی فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر کسے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ مطلب یہ کہ ذائقہ چکھنا ہے تے ذائقے دیاں قسماں، ویسے تے ذائقے دیاں کئی قسماں نے، مٹھے وچ کئی ذائقے نے، مختلف فلیور ہیں، کڑوے وچ کئی فلیور نے، کھٹا ہوئے کھٹا بھی ہوندا ہے، ترش بھی ہوندا ہے، اودے بھی کئی فلیور ہیں، لیکن مین دو ذائقے نے، مٹھا اور کوڑا۔ مٹھا اور کوڑا یہ دو مین ذائقے نے۔ رب فرماندا کہ ہر کسے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں تواڈے سامنے بیٹھا، مینوں کسی چیز دی ضرورت پوے تے قبلہ حافظ صاحب، حافظ نظام صاحب چمچ تے رکھ کے مینوں کوئی شے دین، تواں نہیں پتہ ہے کی ہے، تواں نہیں پتہ شہد دی چمچ ہے یا صافی والا شربت ہے، کڑوا شربت ہے، تسی ویکھ رہے ہو۔ میں جس وقت وہ شربت اپنی زبان تے رکھنا ہے نا،
تے میری فیس ریڈنگ میرے چہرے دے تاثرات تو اندر سن گے مٹھا چکیا سی یا کوڑا چکیا سی. گل سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح موت دا ذائقہ چکھنا سارے ہیں. ایک ذائقہ ہوندا مٹھا، دوجا ذائقہ ہوندا کوڑا. اے مرن تو بعد شکل دسدی ہے کہ مٹھا چک کے گیا یا کوڑا چک کے گیا. سمجھ رہے ہو نا گل؟ اور پھر ذائقہ چکھنا ہے. کیا اس تو بعد کوئی اگلا مرحلہ بھی ہے؟ موت تو بعد اسی عام فہماتے ہیں دو جان. ادھے بارے سلطان محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرے ہے اور بڑا پارسا، بڑا نیک شخص، انصاف پسند. وہ آخدا کہ میں زندگی وچ 3 سوالاں چل جائیں. نمبر 1 کہ ہر وقت میں نے تشویش رہی ہے کہ میرا باپ ناصر الدین ہی ہے یا کوئی اور ہے. اے راز یا میری ماں نو پتا یا میرے باپ نو پتا ہے. میری بلدیت ناصر الدین لکھیا جاندہ، بولیا جاندہ، ہوں میں نہیں پتا، کیونکہ اس وقت شاہی خاندان وچ اولاداں دے رد و بدل ہوندے سن. آکے میں نے کنفرم نہیں سی کہ میرا باپ کون ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ عام طور تے دعا دیتی جاندی کہ اللہ تن دوواں جاننا چیز عزت دے وی. بھئی اے جان تے ہے. میں نے ہر وقت پریشانی رہی کہ کیا کوئی اگلا جان بھی ہے یا انجے گل بنی ہے. 2 چیزاں. نمبر 3 کہ علماء وارثۃ الانبیاء، علماء جڑے انبیاء دے وارث ہیں یعنی دین دے وارث. آکے بھئی وارث جڑا اے اولاد ہوندی، اے علماء کی میں وارث ہیں. میں انہاں 3 سوالاں چل جائیں ساری زندگی. نمبر 1 میرا باپ کون ہے. نمبر 2 کہ جہان دو ایک ایت ایک اگلا. نمبر 3 کہ علماء کی میں دین دے وارث ہیں. ایک کنفرم ہے، اے حقیقت ہے یا علماء اپنے کولوں ایک گل کر دیں دیں. اے 3 چیزیں میں الجھیاں. وہ آدھا ایک رات آئی، میں گشت کر رہے ہیں اپنی رعایا نو چیک کرن واسطے. کوئی پریشان تے نہیں، کوئی بھوکا تے نہیں سوندا، کسی دا کسی حق تے ڈاکہ تے نہیں کسی ماریا، کسی دے حقوق نو غصب تے نہیں کسی کیتا. وہ آدھا میں چیک کرن واسطے نکلے ہاں. میں ویکھیا کہ ایک دروازے دے باہر ایک بچہ بیٹھا، ہاتھ کتاب پکڑی، رات دا وقت ہے. میں اودے قریب گیا تے میں انہوں پوچھا پتر کی پڑھ رہے ہیں؟ اسا کہا جی قرآن پاک ہے. میں کہا تو اندر کیوں نہیں چلا جاندہ؟ آکھن لگا جی گھر میرا نہیں، ایک درزی دا مکان ہے، رات کو وہ کپڑے سیندہ چراغ جلا کے اودے سوراخائیں چو باہر روشنی آندی تے میں صبح دا سبق یاد کر لینا. غریباں دا پتر ہاں، میرے ماں باپ افورڈ نہیں کر سکدے کہ میں نو رات چراغ واسطے اتنا تیل مہیا کرن کہ رات میں اپنا سبق یاد کرا. میں قرآن پاک لے کے ادھر زی اپنا کام کردہ، باہر سوراخاں چ جڑی روشنی نکل دی، میں اتنے بہ کے اپنا سبق یاد کر لینا. بادشاہ دے بدن تے کپ کپی تاری ہو گئی. اس قدر پریشان ہویا کہ قیامت میں کی جواب دیاں گا کہ میری مملکت وچ میری سرپرستی قرآن پڑھن والے واسطے روشنی کوئی نہیں. اس وقت تو آگدہ میں شاہی محل وچ آیا، میں اپنے سر تے چراغ رکھے، میں رکھ کے نکلے آتے. نوکر پوچھ دا ہے بادشاہ سلامت، اے میں چکلا. فرمایا ہون بھار تو چک لیں گا، قیامت تو میرا بھار کون چکے گا؟ اسی وقت میں اس طالب علم کو لایا جڑا علم دی طلب واسطے اس قدر کہ اپنا گھر چھڑ کے کسی دے دروازے تے سبق یاد کر رہے ہیں. میں اس روشنی دے وچ انہوں لے کے ٹوریا ہو، میرے پیچھے پیچھے، میں اگے اگے. میں کہا جب تک تیری تعلیم دی تکمیل نہیں ہوندی اس وقت تک تیرا خرچ میں کروں گا تے سرکاری خزانے چو نہیں. آج دے حکمران تے حج عمرے بھی سرکاری خزانے چ کر دیں. اے انہاں لوگاں نو پڑھ کہ جناب سیدنا فاروق اعظم بیمار ہوئے تے حکیمہ آکھیا ایک شہد دی چمچ لو تے غلام بھجیا کہ بیت المال اچ بڑا پیا. انہوں پھڑ کے آکھیا کدھر؟ اس آکھیا جی شہد لین چلنا، بیت المال اچ کثیر تعداد وافر مقدار اچ پیا. فرمایا وہ میرا نہیں قوم دا ہے. لہذا اگر ادھی میں ایک چمچ لینی ہے نا کہ پوری قوم نو کٹھا کرو، اکٹھا کر کے وقت دا امیر المومنین حاکم وقت قوم نال خطاب کردہ. صرف ٹاپک کی ہے کہ میں ایک شہد دی چمچ لینی ہو، تو آڈی امانت میں لے سکتا. پھر اوہی عمر جدے کل زلزلے ڈرن، جدے کل آگ ڈرے، جدے کل دریا ڈرے، جدے کل شیطان ڈرے، او عمر مسجد نبوی 22 لاکھ مربع میل دا فاتح ممبر تے بہ کے خطبہ دین دے آکھ دا ہے کہ لوگو
اگر عمر اس انصاف دا دامن چھڑ دے وے تے دسو تسی میرا کی کرو گے؟ یہ نواز شریف نہیں، یہ شہباز شریف نہیں کہ وہ دے خوشامدی ملا کہ جس وقت مرضی بلا کے خوشامد کرا لئی، اتھے وقت دا امیر المومنین اور مصطفیٰ دے مدرسے دا پڑھیا طالب علم تقریر کر رہا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل تے اسلامی پرچم لہران والا عمر ابن خطاب جدے بارے میرے نبی فرمایا الحق کو یجری علی لسان عمر، عمر دی زبان تے حق بولدا ہے۔ ان الشیطان یفر من ذل عمر، عمر دے سائے تو شیطان ڈردا ہے۔ عمر آکھدا ہے کہ دسو جدے کول شیطان ڈرے، اتنی عیبت، اتنا روب والا جنا جڑا تقریر کر دے آکھے دسو اگر میں انصاف دا دامن چھڑ دیاں تسی کی کرو گے؟ ایک بابا کھلو کے آدھا عمر ہے تلوار ویکھیا، اے تلوار ویکھی، فرمایا نظر آ رہی، آکھن لگا تو انصاف دا دامن چھڑ سی تن سدھیاں بھی کر دیں۔ عمر اے نہیں آکھے دے خلاف ایف آئی آر درج کرو، اتھے تے درود پڑھن والے دے خلاف پرچے درج ہو جاندے۔ عمر ممبر توڑ کے بابے نو سینے لا کے آکھیا بابا حق ادا کر دیتے، جب تک تیرے جے غیرت مند بابے جیندے ہون عمر غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آئی نا گل؟ یہ لوگ سن جو انصاف پسند سن، پھر جنہ قوماں نو انصاف دیتا ہوئے نا پھر آپ بھی سکھ دی زندگی گزار دیں، تے جنہ لوگاں نو دکھ دیتے ہون، رعایا جنہ دی پریشان ہوئے ہون، آپ بھی کدی سکھ نہیں پایا۔ نیندر دیاں گولیاں بھی کھا کے سون تے سکون نہیں آندا، چین نہیں آندا۔ یہ یاد رکھنا، اور انشاءاللہ جنہ قوم نو ستایا ساری زندگی نہ انہاں سکھ پایا، انشاءاللہ نہ پانا۔ تو گل میں کر رہے ہیں، سلطان محمود غزنوی چراغ سر تے رکھیا، طالب علم نو شاہی محل وچ لے کے آیا، آکھدا بس میں اسی پریشانی وچ سا، میں نو سکون مل گیا کہ میں کم چنگا کیتا ہے۔ میں لیٹیاں تے میری اکھ سو گئی، میرے مقدر دا ستارہ جاگ گیا تے خواب دے اندر مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے۔ سوال کنیا چل جیا ہو ساری زندگی؟ 3 سوال ہیں، 3 سوال۔ ایک بھئی ابا میرا کون ہے، ناصر الدین ہی ہے یا کوئی اور ہے؟ کیا اے علمائی دین دے وارث ہیں تے کیا دو میں جہان ہیں؟ آدھا حضور تشریف لے آئے، نالے زیارت ہو گئی تے آندھے نال سرکار نے فرمایا یبن ناصر الدین سبجت جین، اور ناصر الدین دیا پترا۔ آکھن لگا میں نو پک ہو گیا کہ مصطفیٰ فرما دیتا تو ناصر الدین دا پتر ہے، پتہ لگا میرا ابا تے ہوئی ہے۔ پھر اگو کی سرکار نے فرمایا عزک اللہ فی الدارین، اللہ تنو دوواں جہاناں چ عزت دے وے۔ ادھا یہ بھی پاک ہو گیا کہ 2 جہان ہیں۔ کما عززت وارثتی، رب تنو انج عزت دے وے جی میں میرے دین دے وارث نو عزت دیتی ہے۔ آکھے نالے سرکار دی زیارت ہو گئی، نالے مصطفیٰ کریم تریوے مسئلے بھی حل کر کے۔ تو زندگی یہی دی بندہ گزارے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسے موت دا ذائقہ۔ گل اتھو چلی سی نا کہ 2 جہان، کیا قبر تو بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ کیا اے دی بھی کوئی حقیقت؟ لوگ تے آکھتے ہیں نا مر گئے، مر کے مٹی ہو گئے۔ اسی تے او خضر، طاہر عباس خضر نے بڑی خوبصورت گل کی تھی قبلہ، وہ آدھا کہ تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، معروم رہی فاتحہ خوانی سے قبر بھی، گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں ہے۔ پہنچا جو قبر میں تو نکیرین نے پوچھا، پہنچا جو قبر میں تو نکیرین سے پوچھا کہ اس دیس میں طیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں ہے، اس دیس میں طیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ اسی تے ہوا رب فرماندہ من عامل صالحا من ذکر او انثی، جنہ چنگے کام کیتے ہیں مرد ہون یا عورتاں، دی کوئی پابندی نہیں، کم چنگے کیتے ہیں مرد ہوئے یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِن، اے شرط ضرور ہے کہ ہون مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، رب فرماندہ مردے نہیں میں پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دے نبی نے، اللہ دے پیغمبر ہیں، گزرے نا گدے تے سوار نے، گھروں نکلے، اپنا مشکیزہ لیا، روٹی والا ڈبہ لیا، لے کے تے گدے تے سوار ہو کے نکلے تے بخت نصر نے جڑی تباہی مچائی سی، بنی اسرائیلیاں نو قتل کرایا، وہ بستیاں الٹیاں ویکھیاں تے دل وچ خیال آیا عزیر علیہ السلام دے کہ بھئی اے بندے مر گئے، انہاں دے بدن دے ٹکڑے بھی ہو گئے باز دے،
ہن اے مرن تو بعد انہاں دیاں بستیاں الٹ گئیاں، اے پھر قیامت نوں پھر کیویں اٹھن گے، پھر کیویں زندہ ہون گے؟ یہ دل چ خیال آیا عزیر علیہ السلام دے، 40 سال آپ دی اس کو عمر ہے، جس دن گھروں نکلے علماء فرماندے نے آپ دے گھر بچے دی ولادت بھی ہوئی، 40 سال دی عمر وچ گھروں نکلے، ایک گل دل وچ آئی تے اتھے ہی اللہ پاک نے انہاں تے موت طاری کر دیتی، روح قبض ہو گئی تے پھر انہاں دے بدن وچ پھر روح دوبارہ ڈالی گئی تے اکھ کھولی، اپنا برتن چک کے مشکیزہ چایا تے رب تعالیٰ نے فرمایا سجنا بعد جایا جے پہلے گل دا تے جواب دیندے جاؤ۔ عرض کی تھی مولا حکم، فرمایا کم لبست، اتنے کنی دیر ٹھہرے؟ انہاں ویکھیا بھی میں روٹی لے کے ٹریاں، پانی لے کے تے گھروں آیا تے ایک دن یا دن دا کچھ حصہ ہے۔ عرض کی تھی لبست یومن او بعد یوم، یا اللہ دن یا دن دا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا بل لبست مئات عام، دن یا دن دا کچھ حصہ نہیں، تو انہوں پورا 100 سال گزر گئے تھے۔ یہ اللہ پاک دا قرآن ہے، کتنے سال گزر گئے؟ 100 سال گزر گئے، نبی نو پتہ ہی نہیں لگا کہ 100 سال گزر گئے۔ اور جدو 100 سال پوری ایک صدی گزر گئی، 100 سال بھی 100 واری جیٹھ بھی آیا، 100 واری ہاڑ بھی آیا، 100 واری پو بھی آیا، 100 واری ماہ بھی آیا، سون بھی آیا، بھدرو بھی 100 بار آئے، بارشاں بھی آئیاں، طوفان بھی آئے، نبی ویکھے بدن کپڑا میلا نہیں، داڑھی تے گرد نہیں، بدن تے گرد نہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے بدن والنا ویکھو، فنظر الی طعامک، او جڑی 100 سال پہلے روٹی لے کے ٹورے سو ذرا ڈبہ کھول کے چیک کرو، میں تے تیرا ٹکر بھی ٹھڈا نہیں ہوں، تیرا تے لنگر بھی سلامت ہے۔ جس وقت اللہ دے پیغمبر نے ویکھیا بھی کھانا تے بالکل ٹھیک ہے، رب نے فرمایا وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّا، ہن ذرا مشکیزہ بھی چیک کرو، نہ پانی دا رنگ بدلے، نہ بو پین دیتی، نہ ذائقہ بدلن دیتا ہے۔ جس نبی دا لنگر سلامت ہے تے نبوت دے جسم دا کی مقام ہوئے گا؟ بدن سلامت، لنگر سلامت، پانی سلامت، رب نے فرمایا وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ، گدے تے سوار ہو کے آئے سن۔ اللہ نے فرمایا ہن گدے وال ویکھو، یعنی اپنے کھوتے نو ویکھو، انہوں ویکھیا اودیاں ہڈیاں پیاں چمکن، یعنی کہ بدن تے گوشت نہیں، اودیاں ہڈیاں چمک رہی ہیں۔ رب نے فرمایا وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ، ویکھو ذرا اودے والے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا۔ اللہ فرمایا میں لوگاں واسطے نشانی بنانی، ذرا ویکھو دے وال، ہڈیاں جوڑنیاں شروع ہوئیاں، گوشت اتے چڑھیا، ثم نکسوها لحما، پھر وہ تے گوشت جو چڑھیا نا تے گدا پھر تیار ہو گیا۔ میں کہا مولا جی پھر زندہ کرنا سی تے ماریا کیوں ہوا؟ دوجے پاسے ویکھیے تے صحابہ کاف دا کتا 309 سال بیٹھا رہے، انہوں کچھ بھی نہیں ہویا۔ اے 100 سال ہی انہوں زمین کھادا کیوں؟ زندہ تے کر دیتا ہے، پھر زندہ ہو گیا۔ مولا انہوں ماریا کیوں؟ زمین انہوں کھادا کیوں؟ قدرت دی آواز آئی مولوی یہ لوگاں نوں دسنا سی، اے جڑے آدھے نہ مر کے مٹی ہو گئے، انہاں نوں پتہ لگ جائے زمین جدوں بھی کھاندی کھوتیاں نوں کھاندی، رب دے یاراں نوں نہیں کھاندی۔ سمجھ آ گئی نا گل؟ تو اس واسطے جھگڑے دی تے گل ہی نہیں کہ مر گئے جی مٹی ہو گیا کو تواڈے ساڈے نہیں، ساڈے تے زندہ نہیں، کیونکہ چنگیاں نو مٹی نہیں کھاندی، چنگے تے اوپن زمین تے پین تے نیڑے مٹی نہیں لگ دی، تے پھر زمین دے اندر رب کتنا تحفظ کردہ ہوئے۔ اور پھر ایک گل اور، کافر نے نہ کافر حضور علیہ السلام دے سامنے آقا کریم دیاں بے ادبیاں کر دیں، گستاخیاں کر دیں، حضور توحید دا پیغام دیں دیں، پیغام دیں دیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے لوگاں نو صراط مستقیم تے لے آن دی کوشش کر دیں، لیکن کفار آقا کریم علیہ السلام دی تکذیب کر دیں، تے میرے نبی علیہ السلام نو رب فرماندہ سونیا انکا لا تسمیع الموتى، کہ مردن تسی انہاں نو نہیں سنا سکتے جبکہ وہ زندہ نہیں۔ میں تنہوں موت اور حیات دا فرق دسانا کہ وہ زندہ نہیں، رب فرماندہ ہے مردن سامنے کھلوتے روحاں انہاں دے بدن وچ موجود نے، نبضاں چل رہی ہیں، سانساں دی ڈوری چل رہی، خون رگاں چ گردش کر رہا، لیکن رب فرماندہ مردن یہ دا کوئی انکار کرے گا؟ حیرت ہے، ایک پاسے کفار سامنے کھلوتے دھڑ دے نال سر سلامت رب فرماندہ مردن، تے دوجے پاسے ویکھیے دھڑ کربلا وچ
سر نیزے دی نوک تے شام دے بازاراں وچ فرماندا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اتنے مردہ سوچنا بھی نہیں، اتنے مردہ سوچنا بھی نہیں۔ دوجے پاسے سر دھر دے نال سلامت او مردہ تے جنہ دے سر کٹ کے جدا ہو گئے، کدی شام دے بازار وچ کدی دمشق دے دربار وچ، رب فرماندا اتنے مردہ سوچنا بھی نہیں، بل احیا بلکہ زندن۔ میں کہا مولا انہاں دیاں نبضاں چل ہی نہیں رہیاں، انہاں دیاں نبضاں چل رہیاں، انہاں نو مردہ آکھی انہاں نو زندہ آکھی، اے موت اور حیات دا فرق کی ہے؟ قدرت دی آواز آئی موت مصطفیٰ نال غداری دا نام ہے، حیات محمد نال وفاداری دا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ گل دی سمجھ آ گئی ہے نا؟ اور پھر کل نفس ذائقۃ الموت، ہن ذائقے دی گل بھی سمجھ لو۔ علماء تشریف فرمان، میں ایک طالب علم ہاں، علماء دی جتیاں سیدھیاں کر کے انہاں کوئی سبق یاد کر کے تانوں سنا چھڑدا۔ فقہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت روزے نہ لوے، فرض روزہ، نفلی بھی نہیں، فرض روزہ روزے نہ لوے تے اس افطاری دا سامان تیار کرنا، خامن ذرا سخت مزاج ہوئے تے اگر انہوں خدشہ ہے کہ نمک زیادہ پہ گیا یا مرچ زیادہ پہ گئی، وہ مزاج دے خلاف ہویا تے او ناراض نہ ہوئے تے او دی ناراضگی تو بچن واسطے عورت نو اجازت ہے کہ چکھ لوے تے چکھ کے تھک دے تو دا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انجی ہے نا جی؟ ہن پتہ اے لگا کہ عورت روزے نہ لوے، ذائقہ چکھ لے، او دا روزہ کیوں؟ حکم ہے نا، مجازی خدا ہے نا بھی وہ ناراض نہ ہوئے، حقیقی خدا نہیں، مجازی خدا ہے، او دی رضا واسطے چکھ لے او دا روزہ۔ پتہ یہ لگا جڑی مجازی خدا دی محبت دی خاطر، مجازی خدا دی رضا واسطے اگر سالن دا ذائقہ چکھ لوے تے رمضان دا روزہ او دا روزہ نہیں توڑدا، تے جڑا حقیقی خدا دے پیار وچ موت دا ذائقہ چکھ لے او دا زندگی دا روزہ کیویں ٹوٹ سکدا؟ تو اس واسطے یاد رکھنا ساڈے مرن تو بعد بھی زندہ جنہ ساری زندگی حضور دی محبت وچ گزاری ہوئے۔ اتنے تو لوگ آکھدے نا مر کے قبر تھلے چلے گئے، بس تسی مزاراں تے کی لین جاندے ہو، کوئی فائدہ نہیں، قبروں پہ جانا منع ہے، قبروں پہ جانا شرک ہے۔ میرے والد صاحب فرماندے سن جنہ دا قبراں دے اُتے جانا شرک ہے، پتہ نہیں وچ کی حال ہوئے گا۔ بھئی جے قبراں تے جانا منع ہوندا، اگر توحید دے خلاف ہوندا تے پہلے تے رب نو آکھو 70,000 فرشتہ سویرے 70,000 شامی مصطفیٰ دے روزے تے کی لینا ہوندا؟ پہلے تے فرشتے ان ڈکا نا، فرشتے تو ڈکا دے، بندے میں ڈکا دے ہیں۔ تو حاضرین کرام، اور پھر قبر دے اندر جا کے کچھ نہیں، بس ختم ہو گئے نا نا۔ ایک دانا نا گندم دا دانا جدو زمین ہی جاندہ ہے نا، دبایا جاندہ ہے، کس واسطے؟ اے کسان دباندے نے، تو آڈے میرے واسطے نا، تو آڈے میرے واسطے گندم دا دانا زمین ہی دبا دیتا، پھر کی ہویا؟ اللہ پاک فرماندہ پھر اس 100 گنا طاقت لے کے زمین چوں نکل ہے۔ پھر مثل الذین ينفقون اموالهم کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، پھر ہر بال دے وچ 100 دانا، ہر بال دے وچ، پھر پتہ اے لگا او 700 گنا طاقت لے کے نکلدا ہے، گیا ایک تے فنا ہویا تواڈے تے میرے واسطے، تے جڑا تواڈے میرے واسطے فنا ہوئے او 700 گنا طاقت لے کے زمین تو دوبارہ آئے، تے جڑا اللہ رسول واسطے فنا ہوئے۔ اس واسطے اس گل دی حقیقت سمجھ تاں آئے گی جے سینے چ مصطفیٰ کریم دی محبت ہوئی، عشق ہویا تھے۔ تسی یہ ویکھو حضرت سمیہ عورت ہے نا، مکے وچ پہلی شہید عورت حضرت سمیہ اسلام لے آئیاں، انہاں دے پتر حضرت عمار بن یاسر چوک دے وچ کفار مار رہے ہیں، تے پتر نو کنڈا چوبے تے ماں دا کلیجہ پھٹن نو آندا ہے۔ اے پوچھو کہ اولاد دا درد، سلمان شبیر دی ماں نو پوچھو کہ اولاد دا درد کی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر دی والدہ سمیہ جس وقت پتر نو ویکھ دیا نا کہ مار پہ رہی تے کافرہ نو پوچھ دی کیوں مار دے ہو؟ کسی دی عزت تے ہاتھ پایا نے؟ چوری کیتی ہے، ڈھاکہ مارے ہے؟ نہیں۔
کس واسطے؟ اس واسطے جی مصطفیٰ نال عشق کر دین، حضور دا دامن نہیں چھڑ دے۔ ماں دی پھر میرے پتر دے ٹکڑے کر دے، جو ٹکڑیاں وچوں بھی محمد دے کلمے دی آواز نہ آئے تے میرا پتر نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ تو اس واسطے زندہ رہتے مصطفیٰ دی غلامی وچ، موت آئے تے میرے نبی دی غلامی وچ، پھر زندگی دا بھی سواد ہے تے مرن دا بھی سواد ہے۔ اے پوچھ ملک ممتاز حسین قادری نے، اے پوچھ اے تواڈے ضلع چکوال لئی سی، غازی مرید حسین چند دن شادی نو گزرے تے پھر ماں پتر دی اکھاں وچ آنسو ویکھ کے پوچھ دی کہ پتر ہر وقت روندا رہنا، خیر تے ہے کوئی نویں دلہن تینوں پریشان تے نہیں کیتا؟ آکھن لگے نہیں اماں ایسی گل نہیں۔ آکے کھول کے دس۔ کہنے لگا مصطفیٰ دی شان وچ کہ بے ایمان گستاخی کیتی تے او دلی وچ عیش و آرام دی زندگی گزار رہا ہے تے میرا نام تو مرید حسین رکھیا ہے، حسین دے نانے دا گستاخ زندہ ہوئے تے مرید حسین کیویں سکھ نال رہے؟ مینوں اما تو اجازت دے میں اس بے ایمان دا سر قلم کر کے آواں۔ ماں کہا پتر میرے والوں اجازت ہے، مینوں کوئی پریشانی نہیں، میرے واسطے تے خوشی دی گل ہے کہ میرا پتر یا غازی بنے یا شہید بنے، اس واسطے تیری نئی نویلی دلہن ہے، بیوی دے بھی حقوق نے، جا کے ایک بار اودے نال گل کر لے۔ غازی مرید حسین بیوی کو لا کے گل کردا، آکھن لگا میں جانا ضرور آ، صرف میرا دسنا میرا حق ہے کہ میں تینوں دساں۔ آکھن لگی جے تو حسین دا مرید ہے میں بھی تے فاطمہ دی کنیز آنا، میں چاہنی ہاں میں بھی نال لے کے چل۔ مرید حسین آکھیا نہیں تو اتھے بہ کے دعاواں کر، عورتاں دا کام نہیں میدان جنگ وچ جانا۔ حضرت حافظ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ فیض آباد دے اندر بیویاں آئیاں نا، انہاں آکھیا جدو ساڑیاں لاشاں گرن نا پھر تسی آ جانا، جب تک اسی موجود ہاں۔ اور اے پیچھے سعودی حکمرانہ نے پوچھیا ساڑے حکمرانہ نو کہ بھئی اسی کروڑا ریال لا دیتے بریلوی مسئلہ ختم کرن واسطے، سانو یہ دسیا کہ اقلیت رہ گئی، یہ ختم ہو گئے، تے پھر ایک کتوں آ گئے؟ پھر انہاں کہا نہیں جی نہیں اقلیت ہی، انہاں کہا پھر اگر اقلیت ہے تو پھر ملک کہیں بند کیتا؟ لوگ دھرنے لے کے آئے، بیبیاں نال لے کے آئے، بچے لے کے آئے، انہاں دعویٰ کیتا ملک بند کر دیاں گے لیکن نہیں کر سکے۔ بابے تے آکھیا بھی نہیں کہ میں ملک بند کر دیاں گا۔ کیویں بند ہویا؟ وجہ کی ہے؟ اسی دبان دی کوشش کر دیاں، اے ابھر رہے ہیں۔ میں آکھیا اے احمد رضا دے نوکر نو پوچھ، اے امام آل سنت دے نوکر نو پوچھ، تو ٹل لا مکان دی کوشش کر تے جواب اے ملے گا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، ارے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، آقا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچاتے۔ اللہ اے پوری تاریخ پڑھ، میرے آقا کریم دی زندگی پڑھ، پہلے دن تو لے کے قیامت تک اے ٹھل لگے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے محبوب، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ فرمایا کافر شروع تو یہ کام کر دیں کہ اللہ دے نور نو پھوکا نال بجھا دئیے، واللہ متم نوری، اللہ اس نور نو پورا کرنے والا، ولو کاری الکافرون، اگرچہ کافروں چنگا لگے نہ لگے پر رب اس نور دی تحفظ کرے۔ اے پہلے دن تو لے کے آج تک لوگاں ٹل مارے، اے مٹ نہیں سکدا، اے جڑا دیوا رب بالے ہے اے بجھ نہیں سکدا۔ اسی واسطے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی آپ فرماندیں کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندز، ارے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، شروع تو لے کے آج تک۔ اور پھر حضرت سیدنا بلال نو پڑھ،
حضرت خبیب نو پڑھ. مولانا زکریا سہارنپوری دیوبندی تبلیغی نصاب حکایات صحابہ چ لکھیا کہ خبیب نو مدینہ پاک تو کفار لے کے آئے اور دھوکہ دیتا. آکھن لگے کہ سارے صحابہ دی جماعت اور مبلغین مدینہ آگئے، مکے وچ کوئی مبلغ نہیں رہا جڑا دین دی تبلیغ کرے. نبی پاک علیہ السلام نے خبیب اور عاصم اور زید نو بھیجیا. رستے وچ حضرت عاصم اور زید نو شہید کر دیتا. اور حضرت عاصم دے بارے کہ انہاں دی کھوپڑی وچ ایک کافر دی ماں نے ایک منت منی سی کہ عاصم دی کھوپڑی وچ میں شراب پا کے پیاں گی کہ میرا پتر اس بدر وچ ماریا سی. جس وقت حضرت عاصم شہید ہوئے انہاں نو آکھیا گیا کہ تیری روح نکلنی نا اساں تیرا سر کٹ کے تیری کھوپڑی شراب پا کے پینی. حضرت عاصم رب نو عرض کر دین مولا اے سر تیرے تے تیرے نبی دے نا تے دے رہے ہیں، اس سر دا تحفظ تو کرنا ہے. مولوی زکریا سہارنپوری دیوبندی لکھتا ہے کہ جس وقت انہاں دی لاش زمین تے گری روح کف سے انسری تو پرواز کر گئی تے کفار آئے کہ آ کے سر کٹیا جائے، لیکن اللہ نے شہد دی مکھیاں دا ایک چھتا بھیجیا نا کہ کافراں نو اگے اگے بھجایا اور او شہد دیاں مکھیاں حضرت عاصم دی میت دا تحفظ کر دیاں رہیاں. انہاں سوچیا کہ رات آئے گی مکھیاں ٹر جان گیاں اسی پھر جا کے حملہ کران گے، لیکن جس وقت رات آئی مکھیاں ٹر گیاں رب ایڈی زور دی بارش دیتی کہ بارش دا پانی حضرت عاصم دی میت نو بہا کے لے گیا. کافراں نو پتہ ہی نہیں. حضرت خبیب نو زندہ اس تو لے کے گئے کیونکہ انہاں دے والد کافراں نال سی، باپ کافر سی. اس آکھیا میرے پتر نو جے نہ ماریا جے مینوں موقع دیو اینو میں سمجھاواں گا. انہاں کہا ٹھیک ہے تو سمجھا. اس گھر لے آ کے بند کر دیتا، ڈک دیتا، آکھے کہ نہ پانی لبنا نہ روٹی لبنی ہے، اے تن دس چھڑیے جننے تک تو مصطفیٰ دا کلمہ نہیں چھڑدا. سب کچھ قربان کر دیتا، بھوکا تے پیاسا رہنا قبول کر لیا. آکھن لگا ابا جان دے دیاں گا محمد دا دیتا ایمان نہیں میں دیاں گا. کمرے وچ بند کیتا، بارو تالا لا کے مکفل کر کے چابیاں کول. چند دن گزرے تے جا کے ویکھیا چیک تے کرا، جدو بوا کھولیا تے کی ویکھیا اساں تے کچھ نہیں اپڑایا، پر حضرت خبیب دے کول تازہ پھل بھی پین دسترخوان لگن. پوچھیا پترا اے کتھوں آیا ہے؟ آکھن لگا جدا کلمہ پڑھیا اس نبی دے صدقے رب نے کسی شہدی تھوڑی نہیں دیتی. میں تے درود پڑھنا جیڑی شہدی ضرورت ہوئے میں نو میسر ہوندی ہے حقیقت دے وے اے ہا ذکر صلی علی میں تھے بہوے میں بیمار ہاں اے دوا میں تھے بہو. آکھن لگا میں تے حضور دا ذکر کرنا میں نے کسی شاید ضرورت ہی نہیں کرنی. انہاں کیا ہون اور کوئی حال نہیں، روٹی بند کیتی وہ بھی نو مل گئی، پانی بند کیتا وہ بھی مل گیا. ہن انج کرو بجائے اس دے کہ انہوں مزید ڈکیا جائے انہوں پھانسی دے پھندے تے لے چلو. یہ پوری گل مولوی زکریا سہارنپوری حکایات صحابہ او دے اندر لکھی اور باب پورا حکایات صحابہ دا تبلیغی نصاب دے اندر کہ جس وقت پھانسی دے پھندے کو لے آن لگے نا تے پوچھیا تیری کوئی آخری خواہش؟ آکھن لگے 2 رکعت نفل پڑھ لیں. 2 رکعت نفل پڑھ کے نا تے جلدی جلدی پڑھے. انہاں کا کوئی اور خواہش؟ آکھن لگا تسی ویکھیا نہیں میں پہلے بھی 2 ذرا جلدی پڑھے اس تو پڑھن کہ تواڈے دل وچ گمان نہ جائے کہ نماز لمبی کر دیتی اس موت تو ڈر رہے ہیں. دل تے کردہ اور پڑھا پر یہی گل ہے کہ تسی آکھنا کہ موت تو ڈر کے سجدے تے سجدے دے رہے ہیں. میں تیار ہاں. ایک کافر نیڑے لگ کے آکھدا کہ اگر اسی آکھیے تینوں چھڑ دینے ہیں تے تیرے بدلے تیرے نبی نو پکڑ لئیے تے 10 اجازت دیں گا. اس آکھا تو میرے نبی دے جسم دی گل کرنا خدا دی قسم ہے تسی آکھو نا تیری جان دے بدلے حضور دا ایک بال مبارک پٹن دے میں جان دے دیاں گا حضور دے بال وال بھی تو انہوں ہاتھ نہیں کرن دے. انہاں کیا اے مردہ نہیں لے آندہ گیا پھانسی دے پھندے وال. جدو پھندا سامنے ویکھیا اکھاں وچ آنسواں دا سیلاب ہے. باپ نے آکھیا موت ویکھ کے ان روندہ ہے. آکھن لگا ہنجواں دا مطلب غلط نہ رہنا میں موت ویکھ کے نہیں بلکہ اس تو رویا کہ مردی واری میں یار نہیں تکیا اے افسوس
افسوس ودھیرا شالا یار کدی ہن آ کے تے پاوے قبر تے پھر اللہ اکبر آکھن لگا میں تے اس تو رویاں کہ میری موت دا وقت ہے اور حضور دا چہرہ میرے سامنے نہیں میں تے اس تو رویا اور پھر سوارنپوری لکھیا جدوں پھندے دے قریب آیا اللہ نو عرض کردہ اے پاک پروردگار میں تیرے یار دی بارگاہ وچ سلام دا نظرانہ پیش کرنا میرا سلام اور میری موت دا پیغام اپنے یار نو مدینے اپڑا چھڑ پھانسی دا پھندا مکے وچ غلام عرض کردہ السلام علیکہ یا رسول اللہ مدینے آقا غلامہ وچ بیٹھن آنسو چل پہ سرکار نے رو کے آکھیا وعلیکم السلام یا خبیب غلامہ عرض کی تھی آقا روندے کیوں ہو سرکار فرمایا اے میرے غلاموں میرا خبیب پھانسی دے پھندے تے جھول گیا میری محبت وچ دین دی سر بلندی واسطے اپنی جان قربان کر گیا پھانسی مکے لگا خبر مدینے وچ پتہ چلیا بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے ایک میں ہو سکتا سرکار نو خبر نہ ہوئے میں نو پتہ لگا کہ سلیمان شبیر مرحوم حضور دے میلاد دی محفل والا آ رہے ہیں ایک میں ہو سکتا کہ حضور دے ذکر واسطے آ رہے ہوئے سرکار نو پتہ ہی نہیں لگا جدو قبر وچ رسول اللہ تشریف لے آیا ان کے قبر ہی 3 سوال نے مر ربو کا تیرا رب کون ہے ربی اللہ جے رب توفیق دیتی میرا رب اللہ میرا پالن والا اللہ میرا پروردگار اللہ پر گل اتھے تک مکنی تے نہیں توجہ میرے وال کرو گل اتھے مکنی تے نہیں پوچھیا جائے گا بھئی اللہ نو رب تے عیسائی بھی مندہ یہودی بھی مندہ انہوں پوچھو کیڑے دین دے تحت مندہ ماں دینوں کا تیرا دین کی ہے وہ آکھے گا دینی علی اسلام تے پھر پوچھیا جائے گا مسلمانہ وچ بھی کئی ہیں انہوں پوچھو کدے نال تعلق کا او کیویں زیارت کراؤ مصطفیٰ دی ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو اس ہستی دے بارے کی آکھی میرا تے اے ایمان میرا اے یقین کامل آقا نے فرمایا المر ما من احبا جدے نال پیار ہوئے گا حشر بھی او دے نال تے جڑا حضور دے میلاد دی طرف لے کے چلیا رستے وچ جامع شہادت نوش کیتا قبر وچ سرکار آئے ہون گے اس آقیا ہوئے گا کہ آقا نو پوچھ لو میں کس واسطے ٹریا میرے نبی دسیا ہوئے گا اے فرشتیو اینو نہ پوچھو بلکہ میں نو پوچھو اے آن والا کون ہے جدے شب و روز دن رات میرے ذکر وچ گزرے جدوں آخری وقت نکلیا میرے پیار وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ جیڑا گھروں نکلے اللہ تے اللہ دے رسول دی نیت کر کے پھر رستے وچ موت آئے رب فرماندا جدوں انہوں موت آئے گی تے قیامت تک میں ادھی قبر تے بھی اجر دی بارش کردہ رہا اللہ اکبر ساڑھا تے انہوں نال تعلق ہے جنہ سان دسیا کہ مرن دا چاج بھی سان سکھایا کہ مرنا کہیں جی ایک بڑا مشہور شعر ہے منصوب آل حضرت نہ آلے لیکن میں کوشش کی تھی لبن دی مینو آل حضرت دے کسی دیوان اچ ادائے کہ بخشش بھی میں پھرول لئی ادھے چ نہیں لبیا پھر میں علماء نال رابطہ کیتا
میں نے علماء نے دسیا کہ اے شعر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ دا کیڑا شعر؟ آپ فرماندے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں. آپ فرماندے حضور قبر وچان سرکار جدو تشریف لے آن گے میں قدمہ چ گران گا. فرشتے آکھن گے اٹھ احمد یار خان. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں. گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتوں کیوں اٹھوں میں اس پائے ناز سے. ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اساں تے مرنا ہی حضور واسطے. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کلام لکھیا نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ ایسا کلام ہے کہ بہت بڑی شخصیت گزری دیوبندیاں وچوں مولانا کوثر نیازی. اس لکھیا کہ پورے شعراء اس وقت دے پورے شعراء جتنے نہ اس علاقے دے خطے دے اس آکھیا ساریاں دے کلام اکٹھے کر لو جنہاں حضور دیاں نعتاں لکھیاں انہاں ساریاں نو ترازو دے ایک پلڑے چ رکھ لو تے امام احمد رضا دا ایک شعر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ایک پلڑے چ رکھ لو. جیڑی گل امام احمد رضا کیتی او ساریاں نالوں بھاری سب تو وزنی. اور پھر آپ دے برادر اصغر حضرت مولانا حسن رضا خان ایک بہت مشہور شاعر گزریا ہندوستان دے اندر داغ دیلوی. مولانا حسن رضا خان دے کول کدی کدی جاندے سن اور بڑے بڑے شعراء دا استاد ہے اور کئی شاعراں دی اس غلطیاں کڈیاں کسے نے اس نے چھڈیا اور حقیقی ترجمانی کردا سی اور نشاندہی حقیقی کردا سی. مولانا حسن رضا خان ایک دن سوچیا کہ میں اپنے بھائی جان دا کوئی کلام لے کے ذرا پیش کراں تو انہوں پوچھا کہ اے کوئی غلطی ہے تے دس. لیکن یہ نہیں دسنا کہ کلام کدا کیونکہ اعلیٰ حضرت دا نام ہی بڑا سی شخصیت بڑی سی کہ وہ آکھن لگے کہ میں یہ نہیں دسنا کلام کدا. ایک کلام اعلیٰ حضرت انہاں دنوں چ لکھ رہے سن کہ وہ کلام اعلیٰ حضرت دا جس سمت آ گئے ہو ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. یہ اعلیٰ حضرت کلام انہاں دنوں چ لکھ رہے سن. اجے مکمل نہیں سی ہویا. مولانا حسن رضا خان کلام چک کے نہ داغ دیلوی دے اگے آ کے رکھے آکھن لگے جی اے ذرا دسو ہے ایک شاعر دا کلام ہے کوئی غلطی تے نہیں. داغ دیلوی روٹین دے مطابق سامنے رکھ کے پڑھ رہا ہے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا انج کر کے پڑھتا جا رہا ہے. مولانا حسن رضا خان دی فیس ریڈنگ کر رہے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. میرے کریم سے گر کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. اے پردیاں اکھاں وچوں آنسو چل گئے داغ دیلوی دے. تے پھر جس وقت آ کے رکیا نا جتوں تک کلام لکھیا سی مقطع تے نال ہے کوئی نہیں سی. آکھن لگا حسن یہ کدا کلام ہے کس لکھیا؟ آکھن لگے کوئی غلطی تے نہیں. اس آکھا نہیں میں اس شاعر دے ہاتھ چومنے تے میں متھا چومنا ہے. جس اے کلام لکھیا ہے اے کسی عام ہستی دا کلام نہیں. اس وقت مولانا حسن رضا خان نے دسیا اے میرے برادر اکبر مولانا احمد رضا خان دا کلام ہے. اتھے پھر اس کلام دا مقطع اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھیا اس کلام دا مقطع داغ دیلوی نے لکھیا سی. سارا کلام پڑھ کے اسا کیا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. اس واسطے یاد رکھنا کہ کوئی شاعر اپنی تعریف آپ نہیں کرتا. اعلیٰ حضرت جی اتنی علمی شخصیت ہوئے تھے اپنی تعریف آپ کرے جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. یہ گل داغ دیلوی نے کی تھی. او اعلیٰ حضرت پورا کلام لکھیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سوانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام چہرہ مصطفیٰ عکس قرآن ہے. یہ سارا کلام آپ نے لکھیا. اخیر تے مقطع جدو آیا نا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا
اے پچھلے دن غامدی بھی آکھیا ہے اس کلام نو پڑھ کے، اس آکھیا کہ احمد رضا نے یہ بہت خوبصورت کلام لکھا. انہوں سوال ہویا کہ یہ مکتا کوئی نہیں، بچو آڑیاں نہیں جو سوال کیتا. اس آکھیا کہ ان کی خواہش ہے احمد رضا کی کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. انہیں دو میں گلنا کیتی ہیں، قبر دیاں بھی حشر دیاں بھی، کہ یا قبر ایک فرشتے پوچھن گے ہاں میں زندگی دا حساب دے، یا حشر تے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. ایتے چپ کر کے نہ کھن لگے اگلا جواب میں اتھے دے ہاں. اس مقتے وچ بھی ایک مصرع لکھ کے آکھن لگے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، میں نو آکھن گے ہاں رضا، میں اتھے نالی ہاتھ بان کے آکھاں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سا. انہاں آکھا میرے واسطے بخشش دی سند ہی ہے، میرے واسطے بخشش یا ثواب بھی ہے. تے پھر جدے سالے ثواب واسطے تسی تے اسی بیٹھے ہیں، کس واسطے نکلے ہیں؟ نیت کی انما الاعمال بالنیات، میلاد منان واسطے. ایک کتاب مجموعہ لطیف انسی دے نام تے نا 3 کتاباں ایران والیاں میلاد دیاں مکمل کر کے نہ کٹھیاں فارسی دیاں، انہوں نے عربی اور فارسی مکمل کر کے 3 کتاباں دا مجموعہ چھاپیا ایران والے، پرانے علماء دے رسالے. او چھاپ کے او دے وچ ایک واقعہ عبد الملک بن مروان دے دور دا لکھیا، بڑی توجہ نال سنیں جی. عبد الملک بن مروان او دے دور دا واقعہ کہ عبد الملک بن مروان خلیفہ وقت تے او دا پتر چہل قدمی کر رہا ہے. چہل قدمی کر دیا سامنے ایک نوجوان گھوڑا دوڑا کے آ رہا ہے، اتنی سپیڈ ہی اس گھوڑا دوڑایا کہ اچانک شہزادہ بادشاہ دا پتر دی زادے چایا او دے گھوڑے نے انہوں روند کے رکھ دیتا. شہزادہ مر گیا، اکو پتر سی، اکلوتے پتر دی لاش جدو محل وچ پہنچی نا تے بادشاہ کہا کہ کس ماریا میرا پتر؟ انہوں نے دسیا فلاں. آکھے انہوں گرفتار کر کے لے آؤ، قتل دا بدلہ قتل ہوئے گا، خون دا بدلہ خون ہوئے گا. تلوار لے کے بہ گیا، سپاہی دوڑے نوجوان نو گرفتار کیتا، آکھن لگے تیاری کر لے بھائی. آپ بادشاہ تلوار بے نیام لے کے بیٹھے، تیری گردن اس اپنے ہتھاں نال قلم کرنی. جس وقت تو نوجوان آیا بادشاہ دے سامنے، بادشاہ تلوار لے کے بیٹھا، آکھن لگا ہاں بھائی میرا پتر تو ماریا؟ اس آکے جی گھوڑے دی ذات دی چاہیا، جان کے نہیں ماریا، میں تیری گردن قلم کرانگا. اس آکے سر حاضر ہے، سر جھکا دیتا. جس وقت بادشاہ تلوار چکی نا تے ہنج کر کے لے آندی تے ہاتھ کم گیا، تلوار گر گئی، تھلے ہاتھ کر کے آدھا جا میں تنو اللہ واسطے معاف کیتا، جا میں تنو معاف کیتا. وہ نوجوان چپ کر کے نکلن لگا. سپاہیاں آکیا بادشاہ سلامت، جے معاف کرنا سی تسان کیوں بجائی؟ اس رحم دی اپیل بھی کو نہیں کیتی، معافی بھی نہیں منگی، معذرت خانہ رویہ بھی نہیں، تے توں آکیا معاف کیتا. بادشاہ کہ انہوں پوچھو اے جدو گھروں چلے ہے نا، انہوں پوچھو وظیفہ کیڑا کیتے؟ اے جدو گھروں چلیا وظیفہ کر کے انہوں پوچھو کیڑا وظیفہ کر کے ہیں؟ سپاہی نہ سے آکرن لگے نوجوان گل سن، بادشاہ تلوار لے کے بیٹھا سی، خدا جاندہ کہ اس تنوں معاف نہیں سی کرنا، لیکن تو کو وظیفہ کر کے ہیں، دس ہو کیڑا وظیفہ؟ سانوں بھی پتہ لگ جائے کدی کدی اسی بھی وہ کر لیا کری. اس آکھا خدا دی قسم میں کوئی وظیفہ نہیں کیتا. آکھن لگے کچھ تے کیتا یا کہ پڑھیا کچھ نہیں. بھائی کو گال کیتی جو تو اس تلوار چاہیے نا، میں اللہ نو عرض کیتی مولا جے بچ گیا تیرے یار دا میلاد مناواں، یا اللہ جے بچ گیا تیرے یار دا میلاد مناواں گا. تے جے سجے میلاد منایا نہیں رب دی جان بچا چھڑی، تے جڑا میلاد واسطے نکلیا حضور دے میلاد دی محفل چاہ رہا سی، رستے چ رب اپنے کول طلب کر لیا. تے پھر دسو رب دے تے کنی عنایات دی بارش کیتی ہوئی. میرے آقا کریم نو ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ قیامت کدو آئے گی؟ آقا فرمایا 10 تیاری کی تھی. پوچھا بھئی قیامت دا پوچھی تیاری کی تھی؟ آکھن لگا نہ بہتیاں نمازاں، نہ روزے، نہ عملہ دا ذخیرہ، نہ نماز تے بھروسہ، نہ روزے تے بھروسہ، نہ حج تے، نہ زکوٰۃ تے، نہ خیرات تے. حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر قیامت دا سوال کس واسطے؟ عرض کی تھی آقا ایک گل تے میں نو بھروسہ ہے، بخاری دی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کیڑی؟ یا رسول اللہ میں نو اللہ نال بھی پیار ہے تے اللہ دے محبوب نال بھی پیار ہے. سرکار کیوں نہیں فرمایا نمازاں تے بھروسہ رکھی میرے تے نہ رمی؟ آقا نے نہیں فرمایا نماز تے بھروسہ کر، روزے تے بھروسہ رکھ. مطلب اے نہیں کہ بندہ نمازاں نہ پڑھے صرف میلاد منا لے، مطلب اے نہیں. مطلب اے کہ نماز تاں پڑھ جدو سینے وچ یار دا پیار، سینے وچ نبی دا عشق ہوئے. ہن آقا کریم فرمایا جس مینوں ویکھیا اودے تے جہنم حرام،
ہن مطلب کی مطلب آقا نو تے ابو جال بھی ویکھیا ابو لاب بھی ویکھیا فرق وے سارے نہیں سرکار فرمایا جس ایمان دی آنکھ نال ویکھیا تے ایمان تے موت آئی اودے تے جہنم حرام پتہ چلیا جب تک یار دی محبت نہیں میرے نبی دا پیار نہیں جتنی مرضی عبادت کر جتنے مرضی چلے لا جتنے مرضی سجدے کر جواب اے ملے گا نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی ایک باری محبت نال پڑھو پھر گفتگو ختم کریے محبت نال جدا جدا اے ایمان ہے کہ سرکار تے گل مکے گی کیونکہ آقا نے فرمایا انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ سرکار فرمایا حشر دے میدان وچ میں شفاعت کرنی میری کیتی شفاعت قبول ہوئے گی اس واسطے اس گل تے یقین رکھ کے پڑھ کہ اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مل کے آکھو حضور دی نات توڑے لباں تے آئے پھر گل اوتھے جدے نال پیار حشر بھی او دے نال اعلیٰ حضرت اس واسطے آکھیا صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے حشر دا میدان لوائے حمد آمد رضاؤ جھنڈے دے تھلے ہوئے اتے بھی نبی دیا ناتا پردہ ہوئے تسی تے میں آج پڑھاں گے اللہ اتے بھی سعادت دے گا کہ اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے باں جس نے پھڑائی ہے باں جس نے پھڑائی ہے سرکار مدینہ نو سرکار مدینہ نو او کہندہ پھرے سب نو لجپال تے مکنی او کہندہ پھرے سب نو لجپال تے میری گفتگو ختم آخری شعر کہ کنڈ کرنا تم پنجان میرے نبی دے گھرانے نال بغض نہ رکھی پیار رکھی اے بڑا لجپال گھرانے صحابہ نال عقیدت رکھ آقا دی آل نال پیار کر کنڈ کر نہ تو پنجان مکھ پھیر نہ پنجان تو مکھ پھیر نہ پنجان تو کون پنج آدھا حضرت کو لو پوچھ سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول بدن پھول زکن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول کانڈ کرنا تو پنج اجھے میں رسپونس ملنا چاہیے تھا تسی دیتا نہیں میں کلام پڑھے ہے پوری دنیا دے اندر مشہور ہویا ہے ایک کلپ اتنا وائرل ہویا ہے اور بیرون ملک جو میں نے ایک حضرت صاحب راول پنڈی نال تعلق رکھ دیں انہوں میں نے کال کی تھی تو میں نے آدھن میں نہیں جانتا تسی کون ہو میری جمپل یو کے دی میں توڑا ایک کلپ سنے ہیں تے ایک بچہ ساڑا وہ انگریزی سمجھدا اردو سمجھدا نہیں تھا ہر وقت وہ لائی رکھ دا تو میں کہا پتر تینوں سمجھ نہیں آندی سندا کیوں آکے جی سمجھ آئے نہ آئے جدو گل نکل دی ہے نہ پتہ نہیں آنسو کیوں آ جائے کیونکہ گل میری نہیں میرے باپ دی نہیں میرے بابے دی نہیں بلکہ حسین دے نانا جان دی اور پنج تن پاک دی گل ہے کنڈ کر نہ تو پنجان مکھ پھیر نہ پنجان تو مکھ پھیر بیدم
یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوت تمرت کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، کانڈ کرنا تو حضرت چراغ گولڑا شاہ نصیر الدین نصیر آپ کو لوگ کسے پوچھیا اللہ عزت دین والا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ عزت دین والی اللہ دی ذات جے لینی ہووے تے رب دیندہ کنجے چراغ گولڑا بولے خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دے ہن آخر تے رل کے آکو کانڈ کرنا تو پنجان مکھ پھیر نہ پنجان تو مکھ پھیر جنت تے جہنم دی کل آل تے مکڑی جنت تے جہنم دی کل آل تے مکڑی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال اور انشاءاللہ حضور دی محبت سینے بھی چوئی سرکار دا عشق ہویا اور آقامات خداوندی تے عمل ہویا پھر دنیا وچ بھی بیڑا پار حشر وچ بھی بیڑا پار حضرت چراغ گولڑا فرماندن غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران قبر اس لیے نہا کے چلے نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے میری دعا ہے اللہ پاک تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے اللہ پاک مرحوم دے درجات بلند فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ